سورہ آل عمران میں کہہ دیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ وہاں کہہ دیا لوگوں کے لیے کیا چیز خوبصورت ہے کہ جو اپنی خواہشیں پورے کریں، اپنی شہوت پوری کریں عورتوں سے، والبنین، اور اس کے بعد اولاد کی خواہش، والقناطیر المقنطرہ یعنی ڈھیر بنے ہوں کیا نام ہے سونے کے اور چاندی کے، من الذهب والفضہ، والخیل المسومہ اور گھوڑے ہوں جو برانڈڈ ہارسز جیسے سواری ہو، جیسے فراری ہو یا مسٹینگ ہو یا مرسیڈیز ہو یا کچھ ہو، والانعام والحرث، والخیل المسومہ والانعام والحرث، انعام کہتے ہیں گائے بکری کو، اور حرث کہتے ہیں کھیتی کو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ انویسٹمنٹس، کہ آپ کے ایسٹس ہوں، آپ کی بلڈنگز ہوں، آپ کی چیز جس چیز سے آپ کے پیسے بنتے ہیں، ٹیکنالوجی ہو، آپ کے پاس اکوپمنٹ ہو، آفیسز ہوں، اور آپ کی انویسٹمنٹس ہو جو بڑھتی رہیں، الحرث وہ انویسٹمنٹس جو بڑھتی رہیں، یہی چیزیں ہیں جن کو لوگوں کو دنیا کا شوق ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا البنین، الشہوات من النساء، القناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة، ربنا آتنا الخیل المسومہ والانعام والحرث، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اچھی سواری بھی دے دے، اچھی اولاد بھی دے دے، سب کچھ دے دے۔ یہ ساری چیزیں اسپیل آؤٹ کر دوں میں، بلکہ میں آپ کو تفسیر سے بھی کچھ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ امام الالوسی کی تفسیر ہے یہ روح المعانی، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جو پہلے لوگوں نے اس آیت کو سنا تو ان کے ذہن میں کیا کیا چیزیں آئیں کہ اس سے کیا معنی ہو سکتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ۔ تو اس بات کا ذکر کہتے ہیں الاکثار، یعنی اس سے ہمیں جو کچھ ملے وہ بہت زیادہ ملے، اور پھر کہتے ہیں کثرت الاولاد، بہت ساری اولاد ہو ہماری، والاموال والزواج یعنی شادیاں ہو جائیں یعنی وہ لمبی لسٹ بنائی انہوں نے کہ کیا کیا چیزیں جو حسنہ کے اندر آ سکتی ہیں۔ لیکن پھر علماء نے ایک مزید چیز کا اضافہ کیا جو یہاں پہ ہمیں بہت اہم ہے سمجھنے کو، وہ کیا ہے؟ حسنہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جاب میرے لیے حسنہ ہے کہ نہیں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم اس جاب کی وجہ سے شاید پیسے تو آ جائیں لیکن ساتھ میں غرور بھی آ جائے، میرا کیریکٹر خراب ہو جائے، شاید میرے اس جاب پہ ایسے دوست بنے جن کی وجہ سے میں غلط عادتوں میں پڑ جاؤں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جاب کی وجہ سے جو اچھی چیزیں میرے راستے میں آنے والی تھی وہ رک گئیں، پیسے تو آ گئے لیکن اور نعمتیں ہٹ گئیں میرے راستے سے۔ تو اصل میں جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے ایسی چیز دے جو مجھے تو بظاہر تو ہر چیز اچھی لگتی ہے لیکن وہ اصل میں بھی اچھی ہو، اور اچھائی کی اصل ڈیفینیشن آپ کے پاس ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہو وہ تمہارے لیے خراب ہے، تمہارے لیے بری ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بہت بری لگتی ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہے۔ ایک دوست تھا میرا، اس نے پہلے مسلمان نہیں تھا، ہندو تھا، تو اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ میڈیکل اسکول میں جائے، اس کو داخلہ ہی نہ ملے، بڑے پرفیکٹ اس کے اسکورز تھے، اس کو داخلہ نہیں ملا، لیکن پھر اس نے اپنا کریئر سوئچ کیا، پروگرامنگ کی طرف گیا۔ جب جس یونیورسٹی میں گیا وہاں اس کو کچھ مسلمان دوست ملے، ان کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا، آگے جا کے اس کے بچے حافظ قرآن بنے، یعنی وہ اس کی فیملی اور اس کی نسل کا مستقبل بدل گیا صرف اس لیے، اور وہ بہت ڈپریشن میں تھا کہ اس کو وہ جو چیز چاہیے تھی اس کو نہیں ملی۔ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری خواہشوں کے مطابق اللہ ہمیں دے، لیکن اللہ ہمیں وہ چیزیں دے جو واقعی میں ہمارے لیے اچھی ہیں، اور پھر اس میں ایک مزید چیز آپ اس کو الگ نہ سمجھیں کہ جو کہا ہے نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی دنیا میں بھی اچھا دے اور پھر آخرت میں بھی اچھا دے، کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی جو چیز میرے لیے دنیا میں اچھی واقعی اچھی ہے وہ میرے لیے اچھی ہو ہی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ وہ میری آخرت کے لیے بھی اچھی ہے۔ یعنی مجھے جاب بھی ایسی ملے یا اللہ کہ جس سے میری دنیا میں بھی میرا رزق کا اہتمام ہو جائے، میں روزی کما سکوں، لیکن اس جاب میں حلال روزی کماتے کماتے میری آخرت بھی بنتی رہے، اس سے میری آپ کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے، اس کی وجہ سے میرے لیے آپ کی خدمت کے اور دروازے کھلتے رہیں، یعنی دنیا میں جو اچھی چیز ہوگی اس کا آخرت کے بنانے کی بھی آپ کو موقع ملیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ اصل میں ایک کمبائنڈ ویو ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دولت کے پیچھے ہوں، میں ایسی دولت کے پیچھے ہوں جس سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ روٹی دے دے اور پھر آخرت میں بھی دولت کما لوں میں، یعنی اس دولت کی وجہ سے میں اب زیادہ صدقہ دے سکوں، اس دولت کی وجہ سے میں لوگوں کی مدد کر سکوں، اس دولت کی وجہ سے میں اپنی تعلیم میں اپنے دین کی تعلیم میں اضافہ کر سکوں، میں اس کا صحیح استعمال کر لوں۔ اسی طرح اگر مجھے ایبیلٹی دی ہے، مجھے ٹیلنٹ دیا ہے، مجھے صحت دی ہے، مجھے توانائی دی ہے، جو بھی کچھ مجھے دیا ہے، جو مجھے دنیا میں واقعی کچھ اچھا اس سے لگ رہا ہے، اب میں سوچوں جو چیز مجھے اچھائی دے رہی ہے دنیا میں
اس سے میں آخرت کی اچھائی کیسے تیار کروں؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، جو چیزیں پیچھے تمہارے ساتھ چھوڑی گئی ہیں، ان میں سے خرچ کیا کرو۔ یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اچھی چیزیں دے، واقعی دے، اور وہ ایسی چیزیں دے کہ ہماری ذہنیت رہے کہ اس اچھائی کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی اگر ہم واقعی دنیا کو اس طرح استعمال کریں گے کہ اس سے آخرت بن رہی ہے تو پھر تو آگ سے بچیں گے نا، ایک لاجیکل کنکلوژن ہے۔ پچھلی دعا میں کیا تھا؟ یا اللہ دنیا سنوار دے، بس دنیا کے مسئلے حل کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا تو آخرت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آخرت کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر انسان حلال کمائی کما رہا ہے تو اصل میں آخرت بھی کما رہا ہے اسی وقت۔ اگر شادی کے ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے تو شادی کرنے میں بھی اس کو عبادت ہے۔ اگر اولاد کی تربیت کر رہا ہے، اولاد کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن اولاد کی صحیح تربیت بھی عبادت ہے۔ تو ہر چیز عبادت بن جاتی ہے۔ آپ جاب پہ ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اس محنت کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کو پرووائڈ کر رہے ہیں، تو آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے، وہ ٹریفک میں پھنسا ہونا آپ کے لیے عبادت بن گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو آپ نے جو چیزیں استعمال کی ہیں اچھے جائز اللہ تعالیٰ کے حلال دائرے کے اندر حرام سے دور رہتے ہوئے، وہ تمام چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ البسمۃ فی وجہ اخیک صدقہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو اپنے بھائی کو دیکھیں اور مسکرائیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ کیسا صدقہ ہے؟ اس میں نے کیا خرچ کیا ہے؟ لیکن آپ کسی کو دوست سے مل کے آپ کو خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ اچھائی اور خوشی پھیلا رہے ہیں، وہ بھی دنیا میں حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ۔ کتنا پیارا دین ہے ہمارا۔ یہ کانسیپٹ اور مذہبوں میں ہے کہ ہمیں کچھ دنیا میں سیکریفائس کرنا پڑے گا، بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی، اپنے آپ کو اداسی میں ڈالنا پڑے گا، مشکلوں میں ڈالنا پڑے گا، پھر جا کے کہیں اللہ خوش ہوگا۔ نہیں، آپ حج کے موقع پر آ کر کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بڑا پیارا فلسفہ ہے ہمارے دین کا۔ آپ یہ بھی سمجھیں کہ حج سے زیادہ دنیا سے الگ ہونے والا کوئی ایکسرسائز ہے ہی نہیں۔ آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، آپ ایسی جگہ پر جا رہے ہو جس کا موسم دنیا میں سب سے خراب موسموں میں شمار ہو، اس کا کلائمیٹ اتنا خراب ہے، وہاں پر آپ نے اپنے آپ کو اتنی مشکلوں میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو اتنے رسک میں ڈالنا ہے، رائٹ؟ اور دنیا کی تمام آرائشیں آپ پیچھے چھوڑ گئے ہو، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر وہاں جا کر تم نے کچھ بزنس بھی کرنا ہے، کچھ چیزیں تجارت بھی کرنی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی ایک عظیم ایکسرسائز ہے جس کا تعلق دنیا کو چھوڑنے سے ہے، اس میں بھی کہا اس میں بھی اگر دنیا کا کچھ فائدہ کرنا چاہتے ہو صحیح نیت کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں جا کر تو مجھے تو یہ خیال آئے کہ اگر ہم طواف کر رہے ہیں اپنے احرام میں، اپنے کفن میں طواف کر رہے ہیں، وہاں جا کے ہمیں کہنا چاہیے ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنہ، ہماری آخرت سنوار دے، بس باقی کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ نہیں، میرے رب نے مجھے مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بیلنس ہے دین اور دنیا کا ہمارے دین میں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں، اور اس بیلنس کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ نہ ہمیں پوری طرح دنیا والا بن جانا ہے، نہ ہمیں صرف آخرت کی فکر کرنی ہے اور دنیا کو بھلا دینا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہاں تک کہ تمہارے جسم پر بھی تمہارا حق ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، قرآن میں آ گیا کہ تمہارا دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولا کرو، دنیا میں بھی تمہارا حصہ ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بہترین کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہترین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں سزا کے طور پہ نہیں ڈالا، کہا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمہارے لیے ہی بنایا ہے جو کچھ بنایا ہے زمین میں پورا جمیعاً۔ یعنی ہم دنیا والے نہیں ہیں اور صرف آخرت والے نہیں ہیں، ہم ایسے دنیا والے ہیں کہ اپنی دنیا کے ذریعے ہم آخرت کو بناتے ہیں۔ اس لیے تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَكُم فِي الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اس نے تمہیں دنیا میں ڈالا اور تمہیں دنیا میں تعمیر کرنے کی، ڈیولپمنٹ بنانے کی خواہش کی تم سے، کہ تم سے توقع ہے کہ تم دنیا کو بہتر سے بہتر بناؤ گے، یہ تو قرآن نے کہہ دیا۔ تو یہ ایک عظیم دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میری دعا ہے کہ ہمیں اس دعا کو صحیح معنی میں کرنے کی توفیق ملے، اور ہماری یہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے۔